بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ نریندر مودی کا ایک بڑے مسلم شہر کا نام تبدیل کرنے کا فیصلہ۔ صدر پیوٹن کا یوکرین میں کارروائیاں جاری رکھنے کا حکم۔ ہم تقسیم نہیں ہیں، صدر جو بائیڈن۔ بھارتی طیارہ کراچی ایئرپورٹ پر اتر گیا۔ کس ملک کی پاکستان میں سب سے زیادہ سرمایہ کاری ہے؟ کورونا چینی نہیں امریکی لیبارٹری سے لیک ہوا، امریکی پروفیسر کا دعویٰ۔ کم آمدنی والے افراد کے لیے مالی امداد میں دگنا اضافہ۔ ایران میں ریت کا طوفان، دفاتر اور تعلیمی ادارے بند۔ حج کرنے اللہ کے گھر گیا لیکن اللہ کے پاس چلا گیا۔ صرف 15 منٹ میں پرسکون نیند لانے والی پٹی۔ یوم آزادی کی پریڈ کے دوران فائرنگ کرنے والا گرفتار۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ تاریخی شہر الہ آباد کا نام تبدیل کر کے پریاگ راج رکھنے والی مودی سرکار اب حیدرآباد دکن کا نام بھی تبدیل کرنا چاہتی ہے۔ حکمراں جماعت کی جانب سے ملک کے مسلم ناموں والے شہروں کے نام کو تبدیل کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے اپنی ایک تقریر کے دوران حیدرآباد کو بھاگیہ نگر قرار دے دیا۔ بی جے پی کے رہنماؤں نے اپنے وزیر اعظم کے بیان کی حمایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ حیدرآباد بھاگیہ نگر ہے جو ہم سب کے لیے اہمیت کا حامل ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ سردار پٹیل نے متحد ہندوستان کی بنیاد رکھی اور اب اسے آگے لے جانے کی بی جے پی کی ذمہ داری ہے۔ بی جے پی کا دہلی کے 40 گاؤں کے مسلم نام تبدیل کرنے کا منصوبہ ہے۔ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ نے بھی حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کے انتخابات کے دوران ووٹروں سے پارٹی کو ووٹ دینے کی اپیل کی تھی تاکہ حیدرآباد کو بھاگیہ نگر میں تبدیل کیا جا سکے۔ اس سے پہلے بھی بی جے پی کے مقامی قائدین حیدرآباد کا نام بدل کر بھاگیہ نگر رکھنے کا مطالبہ کرتے رہے ہیں۔ بھارتیہ جنتا پارٹی نے اپنی جماعت کے ایک اہم اجلاس کے لیے پہلی بار نئی دہلی کی بجائے حیدرآباد میں کر رہی ہے، جس سے اس بات کو تقویت ملتی ہے کہ حکمراں جماعت حیدرآباد سے متعلق کوئی بڑا فیصلہ کرنے جا رہی ہے۔ روسی صدر پیوٹن نے یوکرین میں مزید کارروائیاں جاری رکھنے کا حکم دے دیا ہے۔ روسی صدر نے کہا ہے کہ لوہانسک کی لڑائی میں حصہ لینے والے فوجی جوانوں کو آرام دیا جائے گا۔ طے شدہ منصوبے کے تحت اپنی کارروائیاں جاری رکھیں۔ روس یوکرین کے خلاف جنگ میں اب اپنی پوری توجہ ڈونیٹسک کے علاقے میں مرکوز کرے گا۔ ڈونیٹسک کے پورے علاقے پر قبضے کے بعد روسی فوج کو یوکرین کے اس مشرقی حصے پر مکمل کنٹرول حاصل ہو جائے گا جو ڈون باس کہلاتا ہے۔ یوم آزادی کی مناسبت سے امریکہ کے دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی میں روایتی آتش بازی کا مظاہرہ کیا گیا۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن اور ان کی اہلیہ نے بھی فوجیوں اور ان کے کنبوں کے ہمراہ تقریب میں شرکت کی۔ تقریب سے خطاب میں جو بائیڈن نے جمہوریت کے تحفظ کی اپیل کی اور کہا ہے کہ آزادی کو ملک کے اندر بھی اور باہر بھی خطرات کا سامنا ہے۔ ہر گزرتا دن ہمیں باور کروا رہا ہے کہ ہماری جمہوریت سے متعلقہ کسی بھی چیز کی کوئی ضمانت نہیں ہے۔ ہمیں اپنی جمہوریت کے لیے جدوجہد کرنی چاہیے اور اس کا دفاع کرنا چاہیے۔ خطاب میں شکاگو میں جشن آزادی کے دوران حملے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے صدر جو بائیڈن نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ اس وقت متعدد امریکی اپنے اطراف کا جائزہ لینے کے بعد ملک کو متعدد حصوں کی تقسیم دیکھ رہے ہیں اور اس صورتحال پر اندیشے محسوس کر رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم تقسیم سے زیادہ متحد حالت میں ہیں۔
یاد رہے دوستوں کہ سن 1776 میں امریکہ نے برطانیہ سے آزادی کا اعلان کیا تھا۔ اس کے بعد سے ہر سال جولائی میں ملک میں یوم آزادی منایا جاتا ہے۔ دوسری طرف روس نے کہا ہے کہ روس کے صدر پوٹن امریکہ کے یوم آزادی کی مناسبت سے پیغام جاری نہیں کریں گے۔ صدر پوٹن اس سال امریکہ کو یوم آزادی کی مبارکباد پیش نہیں کریں گے۔ اس کی وجہ اس سال میں امریکہ کا روس کے خلاف مخاصمانہ پالیسیوں کو انتہا تک پہنچانا ہے۔ ان شرائط میں پیغام بھیجنا مناسب نہیں ہے۔ بھارت کی ایک نجی ایئر لائن کے طیارے کو فنی خرابی کے باعث کراچی ایئرپورٹ پر ہنگامی لینڈنگ کرنا پڑی۔ دہلی سے دبئی جانے والے بھارتی طیارے بوئنگ 737 کے کپتان نے فنی خرابی کے باعث کراچی ایئرپورٹ کے کنٹرول ٹاور سے رابطہ کر کے ہنگامی لینڈنگ کی اجازت طلب کی۔ اجازت ملنے پر کپتان نے طیارے کو بحفاظت اتار لیا۔ بھارتی طیارے میں 100 سے زائد مسافر سوار ہیں۔ مسافروں کو طیارے سے اترنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ امریکہ نے کہا ہے کہ امریکی حکومت پاکستان اور امریکہ کے درمیان تجارتی اور اقتصادی تعلقات کو بڑھانے کے لیے پرعزم ہے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ امریکہ پاکستان کی سب سے بڑی ایکسپورٹ مارکیٹ اور یہاں غیر ملکی سرمایہ کاری کرنے والا سب سے بڑا ملک ہے۔ دونوں ممالک کو مواقع سے فائدہ اٹھا کر باہمی تجارت اور سرمایہ کاری کو مزید فروغ دینا چاہیے، جبکہ پاکستان کا کہنا ہے کہ دونوں ممالک کے مابین بہترین ٹریڈ پوٹینشل موجود ہے۔ پاکستان میں اس وقت 80 سے زائد امریکی کمپنیاں کام کر رہی ہیں۔ دونوں ممالک کو ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات کے فروغ کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا۔ پاکستان عالمی سرمایہ کاروں کو راغب کرنے کے لیے اصلاحات پر عمل درآمد جاری رکھے گا۔ امریکہ کاروباری ماحول کو بہتر بنانے کے لیے پاکستان کی حوصلہ افزائی کرتا رہے گا تاکہ امریکی کاروباری کمپنیوں کے لیے سرمایہ کاری کرنے کے مواقع اور ملازمتیں پیدا کرنے میں آسانی ہو۔ امریکی کمپنیاں پاکستان میں نئی ٹیکنالوجیز متعارف کروانے اور زیادہ منافع پیدا کرنے میں اہم کردار ادا کر رہی ہیں۔ کورونا کے حوالے سے عالمی سطح پر ہونے والی تنقید اور افواہوں کے جواب میں کہا گیا تھا کہ کورونا انسان کا پیدا کردہ نہیں، نہ یہ کسی تجربے کے دوران کسی لیب سے لیک ہوا۔ لیکن اب ایک امریکی پروفیسر جیفری ساکس نے دعویٰ کیا ہے کہ کورونا چینی نہیں بلکہ امریکی لیبارٹری سے لیک ہوا تھا۔ امریکی پروفیسر نے انکشاف کیا ہے کہ کورونا امریکہ کی بائیو ٹیکنالوجی لیب میں تیار کیا گیا تھا۔ واضح رہے دوستوں کہ امریکی پروفیسر جیفری کو ٹائم میگزین 2 بار دنیا کے 100 بااثر افراد کی فہرست میں شامل کر چکا ہے۔ پروفیسر جیفری کو کورونا کی وبا کے ماخذ پر 2 برس تحقیقات بھی کر رہے تھے۔ کورونا پھیلانے کے حوالے سے امریکہ اور چین ایک دوسرے پر الزامات لگا چکے ہیں۔ چینی حکام نے کورونا کے حوالے سے عالمی سطح پر ہونے والی تنقید اور افواہوں کا جواب دیتے ہوئے کہا تھا کہ کورونا انسان کا پیدا کردہ نہیں، نہ یہ کسی تجربے کے دوران کسی لیب سے لیک ہوا ہے۔ ووہان لیب کے متعلق تمام افواہیں جھوٹ پر مبنی ہیں۔ نہ وہاں کورونا کی تحقیق ہوئی، نہ وہاں کوئی اسٹاف ممبر یا طالب علم اس کا شکار ہوا۔ دوسری جانب امریکی، برطانوی اور آسٹریلیا کے سائنسدانوں کے تحقیقی پیپرز میں کہا گیا تھا کہ ابھی تک ایسی کوئی شہادت نہیں ملی کہ کورونا کسی لیبارٹری کا تیار کردہ ہے، اور نہ ہی اس کا کوئی ووہان لیب سے لنک ہے۔ متحدہ عرب امارات نے اپنے ہاں کم آمدنی والے خاندانوں کے لیے امدادی پروگرام کو 2 گنا کر دیا ہے۔ یہ امدادی رقم خلیجی ممالک کے خاندانوں کے کام آئے گی۔ امدادی رقم میں اضافے کا مقصد افراط زر میں حالیہ اضافے اور مہنگائی میں اضافے کی وجہ سے عام آدمی کی بڑھ جانے والی مشکلات میں کمی کرنا ہے۔ یاد رہے دوستوں کہ افراط زر میں اضافہ خوراک سے لے کر ہر چیز کی قیمت میں بڑھاوے کا باعث بن رہا ہے۔ متحدہ عرب امارات میں ٹیکسی اور دیگر ٹرانسپورٹ کے کرائے بھی بڑھنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ اس اضافی امدادی رقم سے یونیورسٹیوں کے طلباء اور طالبات اور 45 سال سے اوپر کی عمر کے بے روزگار عوام کو خصوصی فائدہ دیا جائے گا۔
متحدہ عرب امارات میں اماراتی شہریوں کی تعداد 210% ہے، جبکہ 10 ملین کی آبادی میں زیادہ تر کا تعلق بیرون ملک سے ہے۔ ان میں سے اکثریت کی تنخواہیں کم ہیں۔ مقامی لوگوں کے علاوہ غیر ملکی کارکنوں نے مطالبہ کیا تھا کہ ان کی آمدنی میں اضافہ ہونا چاہیے، کیونکہ تقریباً ہر شہری کی روزمرہ کی ضروریات کے اخراجات 80% اضافہ ہو چکا ہے، اس لیے پہلے والی آمدنی میں اضافہ کیا جائے۔ ایران کے کئی شہروں میں ریت کا زبردست طوفان آنے سے کئی دفاتر اور تعلیمی ادارے بند کر دیے گئے ہیں۔ تہران سمیت کئی شہروں کو ریت کے طوفان کا سامنا کرنا پڑا، جس کے بعد ہنگامی کمیٹی برائے فضائی آلودگی نے شہر میں گرد و غبار پھیلنے کی وجہ سے تمام انتظامی دفاتر اور سرکاری تعلیمی ادارے بند کرنے کا حکم دے دیا۔ 80 لاکھ سے زائد کی آبادی والے شہر تہران میں ہر طرف دھول ہی دھول ہونے کی وجہ سے حد نگاہ انتہائی محدود ہے۔ اگرچہ یہ خطہ ہمیشہ ریت کے طوفانوں سے متاثر رہا ہے، لیکن حالیہ برسوں میں دھول کے بادل عام اور شدید ہو گئے ہیں۔ ماہرین اور سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ یہ طوفان موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے زیادہ شدت اختیار کر رہے ہیں۔ اپریل سے اب تک یہ تہران اور اس کے نواحی علاقوں میں آنے والا اپنی نوعیت کا چوتھا طوفان ہے۔ محکمہ موسمیات نے خبردار کیا ہے کہ اگلے 5 روز تک شہر کے کچھ حصوں میں دھول کے بادلوں کی لہریں مزید پھیلنے کا امکان ہے۔ مکہ مکرمہ میں کراچی سے جانے والا شخص انتقال کر گیا۔ حج کرنے اللہ کے گھر گیا، لیکن اللہ کے پاس چلا گیا۔ مسلمان دوستو، یہ خواہش کرتا ہے کہ جب وہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جالیوں کو دیکھے تو کلمہ حق کہے اور خدا کے حضور پیش ہو جائے، یعنی زبان پر ہو لا الہ الا اللہ اور دم توڑ جائے۔ خوش نصیب ہوتے ہیں ایسے لوگ جن کی یہ خواہش پوری ہو جاتی ہے۔ ایسا ہی حرم پاک دیکھنے آیا ایک بزرگ شخص اللہ کے گھر میں حج کرنے کے لیے پہنچے، لیکن ان کی روح پرواز کر گئی اور وہ انتقال فرما گئے۔ سوشل میڈیا پر ان کی تصویر تیزی سے شیئر کی جا رہی ہے اور لوگ انہیں دعائیں دے رہے ہیں، کچھ رشک کر رہے ہیں ان کی خوش قسمتی پر کہ خدا نے کیا خوب بلاوا ان کے لیے رکھا اور اپنے گھر بھی دکھا دیا اور اپنے پاس بھی بلا لیا۔ حج کے موقع پر ایسا بہت سے لوگوں کے ساتھ ہوا ہے کہ حج کرنے گئے ہوں مگر خدا کے حضور پیش ہو گئے ہوں۔ ان کی خوش قسمتی صرف یہی نہیں ہے بلکہ اس سے بھی بڑے اعزاز کی بات یہ ہے کہ ان کی نماز جنازہ بھی خدا کے گھر میں ہی امام کعبہ پڑھاتے ہیں اور لاتعداد لوگ شرکت بھی کرتے ہیں۔ ڈاکٹرز نے نیورو سائنس کے اصولوں پر مبنی سر پر پہننے والی ایک مؤثر پٹی بنائی ہے، جس کے متعلق کمپنی کا دعویٰ ہے کہ اس سے صرف 15 منٹ میں گہری نیند آ جاتی ہے۔ اس کی تیاری میں میٹ واکر کا مشورہ شامل ہے، جو نیند لانے میں دنیا کے بہترین سائنسدانوں میں شامل ہیں۔ اب تک وہ اس پروجیکٹ سے وابستہ ہیں اور نیند پر کئی کتابوں کے مصنف بھی ہیں۔ اس ایجاد کو سومنی کا نام دیا گیا ہے، جو ایک طرح کا ہیڈ بینڈ ہے اور اس میں ہائیڈروجل رکھا جاتا ہے۔ اسے ایپ سے کنٹرول کر کے گہری نیند کی وادی میں پہنچا جا سکتا ہے۔ دوسری جانب یونیورسٹی آف کیلی فورنیا سے وابستہ رابرٹ نائٹ بھی ہیں، جو نیورو سائنس کے ماہر ہیں۔ سومنی کا استعمال بہت آسان ہے۔ اس میں نصب سینسر دماغ کی EEG کیفیت نوٹ کر کے تعین کرتے ہیں کہ کون سی لہریں زیادہ پیدا ہو رہی ہیں۔ اس کے بعد برقی سرگرمی دماغ کو سکون دے کر آپ کو گہری نیند میں پہنچانے کی کوشش کرتی ہے اور 15 منٹ کے سیشن کے اندر آپ گہری نیند میں چلے جاتے ہیں۔ سومنی کا بیرونی حصہ نرم ریشم میں لپٹا ہوا ہے اور اگر آپ چاہیں تو اس پٹی کو پہن کر آسانی سے سو سکتے ہیں۔ اب تک سومنی کو بے خوابی کے سینکڑوں مریضوں پر آزمایا جا چکا ہے اور سب نے اسے گہری نیند کے لیے بہترین پایا ہے۔ امریکہ میں پولیس نے یوم آزادی کی پریڈ کے دوران فائرنگ کر کے 6 افراد کو مارنے والے ایک شخص کو گرفتار کیا ہے۔ ہائی لینڈ پارک میں گرفتاری کے لیے بڑے پیمانے پر تلاشی کے دوران 22 سالہ رابرٹ کریمو کو حراست میں لیا گیا ہے۔
حکام نے بتایا ہے کہ بچوں سمیت 2 درجن کے قریب افراد فائرنگ سے زخمی بھی ہوئے ہیں، جن میں سے کچھ کی حالت اب بھی تشویشناک ہے۔ ایک گاڑی کا پیچھا کرنے کے کچھ ہی دیر بعد رابرٹ کریمو کو گرفتار کیا گیا۔ پریڈ میں حصہ لینے والے ایک شخص نے میڈیا کو بتایا کہ ہم سڑک پر مارچ کرنے کے لیے تیار ہو رہے تھے کہ اچانک لوگوں نے بھاگنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد کچھ آوازیں آئیں اور مجھے لگا کہ آتش بازی ہو رہی ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ یہ وہ دن ہے جب ہم اپنے ملک کا جشن مناتے ہیں اور یہ وہ دن ہے جب ہماری آزادی ہم سے چھین لی گئی تھی۔ سندھ پاکستان سے تعلق رکھنے والے امیر علی منگی نامی ایک استاد 2 سال کی کوششوں کے بعد گنیز ورلڈ ریکارڈ میں اپنے خاندان کا نام شامل کروانے میں کامیاب ہو گیا۔ ان کے گھر کے 9 افراد کی پیدائش، ان کی شادی اور ملازمت ایک ہی تاریخ 1 اگست کو ہوئی۔ امیر علی منگی کا تعلق لاڑکانہ کے علاقے دھامرا سے ہے اور وہ ہائی اسکول میں استاد ہیں۔ انہوں نے جب محکمہ تعلیم جوائن کیا تو ان کی تاریخ 1 اگست تھی۔ اسی طرح ان کی شادی بھی 1 اگست کو ہوئی تھی۔ امیر علی نے بتایا کہ وہ 1 اگست 1968 کو پیدا ہوئے، جبکہ ان کی بیوی کی پیدائش 1 اگست 1973 کی ہے۔ ان کی پہلی اولاد بیٹی سندھو امیر 1 اگست 1990 میں پیدا ہوئی۔ اس کے بعد جڑواں بیٹیاں سسی اور سپنا 1 اگست 1998 میں، بیٹا عامر 1 اگست 2001 میں، اس کے بعد بیٹا عنبر 1 اگست 2002 اور اس کے بعد جڑواں بیٹے عمار اور احمر 1 اگست 2003 کو پیدا ہوئے۔ 2018 میں گنیز ورلڈ ریکارڈ میں امیر علی نے کلیم دائر کیا۔ ابتدا میں کوئی ریکارڈ ساتھ نہیں بھیجا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے قومی شناختی کارڈ نمبر، تمام افراد کی الگ الگ تصاویر، اسکول سرٹیفکیٹ اور یونین کونسل کے برتھ سرٹیفکیٹ طلب کیے، جبکہ نادرا سے گنیز ورلڈ ریکارڈ والوں نے خود رابطہ کیا۔ دسمبر 2020 میں انہوں نے آگاہ کیا اور مارچ 2021 میں گنیز ورلڈ ریکارڈ کا سرٹیفکیٹ جاری کر دیا۔ دوستو، یاد رہے کہ امیر علی نے سوشیالوجی، IR، اکنامکس سمیت متعدد ماسٹرز ڈگریاں بھی حاصل کی ہوئی ہیں۔ امیر علی نے امریکی شہری کا ریکارڈ توڑا ہے۔ گنیز ورلڈ ریکارڈ 1966 کے مطابق کیمنیز خاندان کے 5 بچے ایک ہی تاریخ یعنی 20 فروری کو پیدا ہوئے تھے۔ ترک ڈاکٹر پروفیسر شاہین نے دعویٰ کیا ہے کہ کرونا وبا بدترین وبا نہیں ہے، بلکہ اس وبا نے مستقبل کی صورتحال کے لیے ہمیں تیار کیا ہے۔ انہوں نے دنیا میں کرونا وبا کے بعد مزید تباہی پھیلانے والی وباؤں سے متعلق بات کرتے ہوئے ترک پروفیسر ڈاکٹر شاہین نے کہا کہ کرونا کی مہلک ترین وبا نے دنیا کو مستقبل میں پیش آنے والی صورتحال کے برخلاف تیار کیا ہے۔ ویکسین کے موجد ڈاکٹر شاہین نے عالمی ادارہ صحت کے بیان کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ مستقبل کی عام وبائیں کہیں زیادہ تباہ کن ثابت ہو سکتی ہیں اور اس کے لیے تیار ہونا کلیدی اہمیت کا حامل ہے۔ ڈاکٹر شاہین نے کہا کہ پوری دنیا کو 3 ماہ کے اندر ویکسین لگانے کی گنجائش کا مالک ہونا لازم اور ملزوم ہے۔ دوستو، کھجور ایک ایسی نعمت ہے جس کے فوائد بیش بہا ہیں، لیکن پکی ہوئی کھجور کی نسبت کچی کھجور زیادہ فوائد اور زیادہ ذائقہ رکھتی ہے۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ کچی کھجور میں فائبر کی زیادہ مقدار شامل ہوتی ہے اور یہ کھانے کے بعد بھوک بھی کم لگتی ہے اور پیٹ بھی نہیں بھرتا۔ کیونکہ کچی کھجور میں کیلوریز کی مقدار پکی ہوئی کھجور کی نسبت کم ہوتی ہیں، اس لیے اسے کھانے سے وزن بڑھنے کا ڈر نہیں ہوتا۔ عموماً موٹاپے کے شکار افراد کو میٹھا کھانے کا دل چاہتا ہے، لیکن وہ وزن کے باعث کھا نہیں پاتے۔ پکی کھجور زیادہ کھانے سے ڈرتے ہیں کہ کہیں وزن اور نہ بڑھ جائے، لیکن اب اگر میٹھا کھانے کو دل چاہے تو ڈائٹ کے دوران بھی کچی کھجور کھانے سے یہ شکایت ختم ہو جائے گی۔ اس میں میگنیشیم کی اچھی مقدار ہوتی ہے جو جسم کی تمام تر ضرورتوں کو پورا کرتی ہے۔ کچی کھجور کھانے والے دیر سے بوڑھے ہوتے ہیں اور ان کا دماغ بھی تیز رہتا ہے۔ کچی کھجور کھانے سے سانس کی تکالیف میں بھی کافی فائدہ حاصل ہوتا ہے اور ایک دور میں تو اسے TB کے علاج کی غرض سے بھی مریضوں کو کھلایا جاتا تھا۔
صدیوں سے ستو کو گرمیوں میں دوا کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ یہ باقاعدہ ایک علاج تصور کیا جاتا تھا اور آج لوگ اسے صرف گرمیوں کا تحفہ ایک مشروب کے طور پر ہی سمجھتے ہیں۔ در حقیقت اس میں ایسے بیش بہا فوائد چھپے ہوئے ہیں جو کسی بھی انسان کو صحت کے نزدیک لے جا سکتے ہیں۔ ستو کو پیٹ کا دوست کہا جائے تو کچھ غلط نہیں ہوگا۔ یہ ایک ایسی ٹھنڈک ہے جو پیٹ کی ساری تیزابیت کو منٹوں میں بھگا دیتی ہے اور سینے کا بھاری پن جلن بھی دور کر دیتی ہے۔ ستو میں آئرن فائبر شامل ہوتا ہے جو پیٹ کے سارے مسائل کو سمیٹ کر حشاش بشاش کر دیتا ہے۔ یہ جسم کے سارے فاسد مادوں کو دور کر کے جسم کو ہلکا پھلکا کرتی ہے اور جسم میں کسی بھی قسم کی بیماری کو بڑھنے سے روکتا ہے۔ شدید گرمی اور لو میں اگر ایک گلاس ستو کا شربت پی لیا جائے تو اندر ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے جو در حقیقت آپ کے جسم کے درجہ حرارت کو کنٹرول کرتی ہے۔ یہ خیال بھی غلط ہے کہ اگر کسی کو شوگر ہے تو وہ اسے نہ پئیں، یہ تو بنا ہی ان کی مدد کے لیے ہے۔ اس کی غذائیت شوگر کے مریضوں کے لیے بہترین سپورٹ ہے۔ اگر آپ اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو صبح نہار منہ ایک گلاس ستو پینا شروع کر دیں اور پھر چند ہی دنوں میں اس کے نتائج پر غور کریں۔ یہ ایک ایسا علاج ہے جو وزن کو کم کر کے جسم میں طاقت کو بھی برقرار رکھتا ہے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔